إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو راہ ہدایت ملی. میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ جادو ایک شیطانی عمل، اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، جادو ٹونا یہ ایک ابلیسی اور شیطانی عمل ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اسے طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. جادو کو عربی میں سحر کہتے ہیں اور سحر کا معنی ہے دھوکہ، یعنی ایسی بات جس سے انسان دھوکہ کھا جائے، اس کو سحر کہتے ہیں. اور جادو کی اصلیت یہ ہے کہ کسی چیز کو الٹ کر کے دکھانا تاکہ وہ اس کے برعکس نظر آئے. گویا کہ جادوگر باطل کو حق کی صورت میں دکھاتا ہے اور اشیاء کو ان کی حقیقت کے برعکس خیال کرواتا ہے. ابن ابی عائشہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا
کہ یہ صحت و تندرستی کو چینج کر کے، صحت و تندرستی کو تبدیل کر کے بیماری کی صورت میں لے آتا ہے۔ انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، جادو کے ذریعے اس کے صحت و تندرستی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ جادو باطل کو حق کی شکل میں پیش کرنے کا نام ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو دھوکہ دہی کا نام ہے، دوسرا نام ہے۔ میرے بھائیو، جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں ابتدا ہی سے مسلسل کئی صدیوں سے لوگوں کا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ جادو ٹونا یہ سب محض خیالی باتیں ہیں، افسانہ ہیں، اس کے اندر حقیقت میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، یہ تو محض شعبدہ بازی، ہاتھ کی صفائی، نظر کا دھوکہ اور توہم سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے۔ دوسری جانب ایک گروہ کا ایسا بھی کہنا ہے کہ جو جادو کے متعلق وہ گروہ کیا ہے، نہایت ہی انتہائی غلو آمیز سوچ رکھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جادو کے ذریعے سے ایک جادوگر جب چاہے کسی کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی کو بڑی سے بڑی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے، کسی کو موت کے آغوش میں بھی لا سکتا ہے۔ نیز جادو اور جادوگروں سے اس طرح خائف رہتا ہے کہ گویا کہ ان کی اس کائنات پر حکمرانی ہو، وہ جو کچھ جادوگر جو کچھ چاہتا ہے تصرف کر سکتا ہے۔ ایسا ایک گروہ کا سوچ ہے، حالانکہ یہ سوچ بھی کیا ہے، غلط ہے۔ تیسرا گروہ جو اس بات کا قائل ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی کے بغیر جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور یہی درست بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا قرآن پاک کے اندر، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے کہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اس جادو کے ذریعے سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ جادو کے اندر تاثیر ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جادو کی حقیقت تو ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جادو کا واقعہ پیش آیا، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودی جادوگر لبید بن عاصم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور ذہنی طور پر بھی کیا ہے، پریشان رہا کرتے تھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب تک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کے تعلق سے نہ بتلایا، پہلے ازواج مطہرات کو بتلایا، تو اب جا کر کو ان کو یعنی یہ ہوا، معلوم ہوا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ کب؟ اور اس جادو کے تعلق سے فرشتوں نے آ کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ فلاں یہودی نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے اور فلاں جگہ پر اس کو لے کر کے دبا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جادو کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اثر کیا ہوگا تھا اس کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یرا انہ یاتی النساء ولا یاتیہن، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کا اثر آپ پر یہ ہوا تھا کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس گئے تھے، حالانکہ آپ کسی کے پاس گئے نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ،
کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اس کا اثر آپ پر یہ ہوا تھا کہ آپ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ کوئی کام کر چکے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام انجام نہ دیا ہوتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جادو کا اثر اتنا سنگین ہوتا ہے کہ وہ انسان کے ذہن اور جسم پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جیسا کہ لبید بن عاصم نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان کرنے کی، تکلیف میں مبتلا کرنے کی کیا ہے کوشش کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کو آگاہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین نازل فرمائیں اور آپ کو حکم ہوا کہ جو جادو کے اندر جو گرہ لگا دی گئی، اس کے اندر جو گرہ لگائی گئی ہے، ایک ایک گرہ کھولتے جائیں اور اس آیت ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جائیں۔ اس طرح سے ہم الحمدللہ آپ پر جو جادو کا اثر تھا وہ زائل ہو گیا میرے بھائیوں۔ لیکن اس دوران اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی فریضے کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوئی، بس اتنا تھا تھوڑا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے پریشانی ہوئی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، اس کے جادو اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر یہ کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو کے سلسلے میں قرآن و سنت نے کیا کہا ہے۔ قرآن مجید میں جادو کو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مذموم صفت قرار دیا ہے اور اسے کفر و شرک کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے اندر وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کیا ہے لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، اللہ نے واضح کر دیا سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا تھا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، لیکن یہ کفر کس کا تھا؟ شیاطین کا تھا، شیطانوں کا یہ کفر تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، اسی طرح سے بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا، وہ بھی کسی کو جادو اس وقت تک نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ بتلاتے تھے کہ ہمیں اللہ نے آزمائش کے طور پر یہ جادو کا علم دے کر کے بھیجا ہے۔ فلا تکفر، وہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، لہذا کفر مت کرو، یہ مت سیکھو مجھ سے۔ پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پھر بھی وہ لوگ ان سے وہ جادو کا وہ علم سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن وہ اس جادو کے ذریعے اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب تک اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ، آگے اللہ نے فرمایا اور لوگوں سے ان سے وہ سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو اور ان کو کوئی فائدہ نہ دے۔ میرے بھائیو، اس تفسیر کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تقریباً تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے کسی بھی طریقے سے، اس طریقے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ کس طرح سے شیاطین نے کسی بھی طریقے سے یہ بات پھیلا دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور جادو کے زور پر وہ جنوں انسانوں پر اپنی حکومت کرتے تھے، اور یہی بات یہودیوں کے اندر بھی مشہور تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں اس آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور اللہ نے واضح کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک برگزیدہ اور اطاعت شعار نبی تھے، اور یہودیوں کے یہاں ان کے تعلق سے جو یہ غلط فہمیاں ہیں کہ وہ ایک جادوگر تھے، نعوذ باللہ یہ غلط بات ہے، یہ باطل بات ہے۔ اللہ نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ میرے بھائیوں، جادو ایک شیطانی عمل ہے
اور اس کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے آپسی تعلقات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ وبا عام ہے۔ لوگ انتقام کے جذبے میں، حسد کے جذبے میں شیطان نما عاملوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمات لیتے ہیں۔ کوئی جادو کے زور پر کسی کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جادو کے زور پر کسی کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی، جیسے باپ بیٹے کے درمیان دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی جادو کے زور پر کسی کو بڑی تکلیف اور مصیبت اور بیماری میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خصوصاً عورتوں کا رول تو اس میں نمایاں نظر آتا ہے۔ دیکھ لیا اپنے شوہر کو کہ اپنے ماں سے اس کا زیادہ واسطہ رہتا ہے، ماں کی باتیں زیادہ سنتا ہے، ماں کی باتیں زیادہ مانتا ہے۔ اب ان کی سوچ بوجھ یہ آتی کیا ایسا حربہ استعمال کریں، کون سا ایسا حربہ استعمال کریں کہ میرا شوہر صرف میری ہی بات مانے۔ اب اس کے لیے مختلف قسم کے باباؤں، الٹے سیدھے باباؤں اور جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، جہاں پر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتی ہیں، ان کا دین بھی اپنا برباد کرتی ہیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کرتی ہیں، اور اپنے جیب کا بھی صفایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، بڑی ہی خطرناک چیز ہے میرے بھائیو۔ الغرض جادو اتنا خطرناک حربہ ہے کہ ایک ہنساتا گھرانہ ماتم کدہ اس کے ذریعے سے ماتم کدہ میں بدل جاتا ہے۔ گھروں میں پیار، محبت، اپنائیت اور چاہت کے بجائے بغض، حسد اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں ہنستا ہنساتا گھرانہ اس کو ٹوٹنے میں، بکھرنے میں، برباد ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ میرے بھائیو، جادو ایک شیطانی عمل ہے۔ جادو کرنا، جادو سیکھنا اور جادو سکھانا یہ سب حرام ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الشرک باللہ والسحر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ ہلاک کرنے والی باتیں ہیں میں سے ایک بات ہے۔ والسحر، اسی طرح سے جادو سیکھنا، جادو کرنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے وقتل النفس التی حرم اللہ بالحق، اس نفس کا قتل کرنا جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر جائز طریقے سے، حق طریقے سے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک سود کھانا بھی ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، کسی یتیم کے مال کو کھانا بھی ہے۔ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے دن جب کفار و مسلمان کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو اس دن پیٹھ پھیر کر کے بھاگنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور بھولی بھالی مومنہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، یہ کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ تو انہی ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جادو ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا یا جادو کروانا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، اور شرک کے بعد یہ سب سے بڑا کفر ہے میرے بھائیو۔ جادو کئی طرح کا ہوتا ہے میرے بھائیو۔ جادو کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو بیمار کر دیا جاتا ہے، اور ایک جادو کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس سے صحت مند آدمی کو نامرد بنا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جادو کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا کر کے ان کے درمیان دوریاں پیدا کر دی جاتی ہیں، اور جادو کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس سے آپس میں
دو محبت کرنے والوں کو دشمن بنا دیا جاتا ہے یا دو دشمنی والوں کرنے والوں کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دیا جاتا ہے میرے بھائیو۔ بہرحال جادو کئی طرح کا ہوتا ہے جادو، لیکن یاد رکھو جادو کا اثر محدود ہوتا ہے۔ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے۔ جادو بذات خود اثر انداز نہیں ہوتا، وہ جب بھی اثر انداز ہوتا ہے اللہ کی اجازت ہی سے اثر انداز ہوتا ہے، ورنہ رات دن جادو کرتے رہیں اس کا کچھ کسی کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اس جادو کے ذریعے سے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یاد رکھو اگر ساری دنیا انسانیت مل کر کے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کو آپ کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور یاد رکھو ساری دنیا انسانیت مل کر کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ تو نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کے اندر تاثیر ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر یہ کسی کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو میں ہوتا کیا ہے۔ جادو میں دراصل شیطان اور جادو کے درمیان ایک دوستی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ جائیں جادوگر اور ڈھونگی باباؤں کے پاس اپنا کوئی معاملہ لے کر کے ہمارے اوپر کچھ اثر ہے یا ہماری بیٹی کے اوپر اثر ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمارے پاس موکل ہیں، ہم اپنے موکل کے ذریعے آپ کا کام کروا دیں گے، اپنے موکل کے ذریعے آپ کا کام کروا دیں گے۔ حالانکہ ان کے پاس موکل وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ شیاطین ہوتے ہیں ان کے پاس، جو شیاطین ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کوئی بھی شیطان کسی ڈھونگی بابا کے لیے کوئی اس وقت تک کے کام نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ شیطان اس ڈھونگی بابا سے حرام کام نہ کروا لے، اپنی مرضی کا کام نہ کروا لے۔ وہ اس بابا سے، ڈھونگی بابا سے کیا کرتا ہے؟ جادوگر سے کیا کرتا ہے؟ کفر کرواتا ہے، شرک کرواتا ہے، حرام کاری و بدکاری کرواتا ہے، حرام کام کرواتا ہے میرے بھائیو۔ اور جو جادوگر جتنا زیادہ کفر کرتا ہے اتنا ہی شیطان اس کی بات کو مانتا ہے، اتنا ہی شیطان اس کی بات کو مانتا ہے، اتنا ہی شیطان اس کے قریب ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ حرام کاری و بدکاری کرتا ہے الٹے سے کام کرتا ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں، کس کے پاس آتے ہیں، کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر ایک جھوٹے گنہگار کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس اترتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں میرے بھائی۔ میرے بھائیو یاد رکھو کوئی بھی جن یا شیطان کسی جادوگر کے لیے کام نہیں کرتا یا اس کی بات کو نہیں مانتا یا اس کا موکل نہیں بنتا جب تک کہ وہ شیطان اس سے پورا بدلہ نہ لے لے، شیطان جب تک کہ اس سے پورا معاوضہ نہ وصول لے۔ معاوضہ کیا وصول کرتا ہے جانتے ہو؟ وہ شیطان جادوگر کو اسلام سے نکال کر کے وادی کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ کتنا خطرناک سودا ہے میرے بھائیو کہ شیطان انسان جادوگر کو کیا کرتا ہے؟ اسلام سے نکال کر کے وادی کفر میں پہنچا دیتا ہے میرے بھائیو۔ الغرض جادوگر اور شیطان دونوں آپس میں ایسے دوست ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی پر اتفاق کر چکے ہوتے ہیں۔ جادوگر بھی اللہ کا نافرمان اور شیطان بھی اللہ کا نافرمان۔ میرے بھائیو یہ وجہ ہے کہ آپ جادوگروں کے چہروں پر دیکھیں گے میرے بھائیو تو ان کے چہروں پر لعنت برستی ہے، ان کے چہروں پر سیاہی برستی ہے، ان کے اندر کا کفر ان کا چہرہ بڑا
پڑھ پڑھ کر کے بتاتا ہے کہ یہ انسان ایسا ہے کہ ایسا جو اللہ کی لعنت کا کیا ہے مستحق ہے. وہ نمازوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، اسلام سے دور ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں جادوگروں کے چکر میں پڑنے سے احتراز کیجیے. جادوگروں کے چکر میں پڑنے سے احتراز کرنا، کبھی کسی سے انتقام لینے کے لیے، کسی کو بیماری میں مبتلا کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس مت جانا میرے بھائیوں. احتیاط کریے. بہت سے ہمارے بھائی کیا ہیں، جاتے ہیں جادوگروں کے پاس اور اس قسم کے لوگوں کے پاس، جادو ٹونا فلاں شخص کے اوپر کروانے کے بعد کیا کہتے ہیں، دیکھو ہم نے اس کو مزہ چکھا دیا جادو کروا کر کے. حالانکہ انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کو مزہ چکھاتے چکھاتے اپنا دین بھی برباد کر چکا ہے، اور اپنے ایمان کا سودا بھی کر چکا ہے، اپنی آخرت کو بھی برباد کر چکا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جو شخص کسی جادوگر کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے، تو اس نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی شریعت کا گویا کہ کیا ہے انکار کیا. میرے بھائیوں ایسا انسان اپنے دین و ایمان کا سودا کرتا ہے جو کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے. میرے بھائیوں آئیے ہم اور آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادوگر شیطان کو قریب کرنے کے لیے کیسے کیسے اعمال کرتے ہیں. بیان کیا جائے تو بہت الٹی سیدھی بس، صحیح بات یہ اس میں مختصر باتیں میں بیان کروں گا. جادوگر شیطان کو قریب کرنے کے لیے اس کے اشارے پر، شیطان کے اشارے پر قرآنی آیات کو یا قرآن کے کچھ اوراق کو اپنے پیروں کو میں باندھ کر کے بیت الخلا میں جاتا ہے. قرآنی آیات کو غلاظت سے لکھتا ہے، قرآنی آیات کو حیض کے خون سے لکھتا ہے. میرے بھائیوں اسی طرح سے قرآنی آیات کو اپنے پیر کے نچلے حصے میں لکھ کر کے چلتا ہے. یہ شیطان کے اشارے پر سارے کام کرتا ہے یہ جادوگر. تب جا کر شیطان اس کے لیے کام کرتا ہے میرے بھائیوں. اور برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے. ایک اعمال قرآنی نام کی ایک کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک مسلمان کا چہرہ جھک جائے گا اس کو پڑھتے پڑھتے. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے اعمال قرآنی کے اندر کہ اگر کوئی عورت ڈیلیوری کے قریب ہے، اگر اس کے فلاں آیت کو لکھ کر کے اس کے ران میں باندھ دیا جائے تو ڈیلیوری آسانی سے ہو جائے گی. نعوذ باللہ. اس طرح سے قرآنی آیات کو، قرآنی اوراق کو اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں میرے بھائیوں. بہرحال بہت لمبی چوڑی باتیں ہیں، مختصر طور پر یہ جان لیں کہ یہ جادوگر جو ہوتا ہے جب تک شیطان کے لیے کام نہیں کرتا ہے، شیطان اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے. آپ بعض جادوگروں کو دیکھتے ہوں گے بڑے گندے رہتے ہیں، کبھی نہاتے دھوتے نہیں ہیں، کبھی نہاتے دھوتے نہیں ہیں. آپ ان ننگے دھڑنگے باباؤں سے کہیں کہ آپ نہاتے کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں نہاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں، اگر ہم وہاں نہا لیں گے تو یہ درویشی کے گرد و غبار جو ہمارے جسموں پر لگے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، ہماری ساری تپسیا برباد ہو جائے گی. دراصل شیطان انہیں منع کرتا ہے کہ تم ہمیشہ ناپاک رہو، گندے رہو، نجس رہو اور اسی طرح سے تم پڑے رہو. شیطان انہیں منع کرتا ہے. شیطان ویسے نہیں راضی ہوتا ان کے لیے کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ ان کو ناپاک دیکھنا چاہتا ہے، ان کو نجس دیکھنا چاہتا ہے، ان کو گندے حالت میں دیکھنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہاتے دھوتے نہیں ہیں. کہتے ہیں ہماری ساری تپسیا برباد ہو جائے گی. میرے بھائیوں معلوم ہوا کہ جادو کیا ہے، ایک شیطانی عمل ہے، یہ کفریہ عمل ہے. اس لیے قرآن نے جادو کو پہلے کفر سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی سزا اسلام میں کیا ہے، قتل کرنا ہے. جادوگر کی سزا کیا ہے اسلام میں، قتل کرنا. ترمذی کی روایت ہے کہ جندب بن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا تلوار سے قتل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے باقاعدہ جادوگروں کو قتل بھی کیا ہے. اس کی ایک روایت ملتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے. بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خط لکھ کر کے بھیجا کہ ہر جادوگر خواہ وہ مرد ہو یا عورت اسے قتل کر دیا جائے. اور بجالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل بھی کیا، ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا. اسی طرح سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی ایک لونڈی نے جادو کیا تھا،
اور جب ثابت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل بھی کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، الغرض جادو اور شیاطین کے شر سے بچنے کی تدبیریں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ میرے بھائیو، مختصر طور پر ہم آپ جان لیں کہ عموماً لوگ کیا ہے، جادو، شیاطین یا جن کے اثر سے بچنے کے لیے شرکیہ کفریہ اعمال کا لوگ سہارا کر لیتے ہیں اور جیب صاف کرنے والے عاملوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کا علاج ہے، قرآن و سنت میں اس کا علاج موجود ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول پاک پر جادو کر دیا گیا، اللہ نے 2 سورتوں کا نزول فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہے نا؟ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور سے دعا کریں، اللہ سے گریہ زاری اور فریاد کریں، یقیناً اللہ ساری مصیبتوں کا دور کرنے والا ہے۔ ہم صوم و صلات کے پابند بن جائیں، متقی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، کثرت سے آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اسی طرح سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اسی طرح سے یہ دو صورتیں جو ہم نے آپ کو بتلائیں، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے اس مصیبت کے ازالے کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ہے، شفا دے دے گا میرے بھائیو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول سے کچھ معصورہ دعائیں ہیں، ان معصورہ دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں گے، کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح سے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے آمنت باللہ ورسولہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں روایت موجود ہے۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں انشاءاللہ ہم ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی آفات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں سنی ہیں اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل رب العالمین۔